السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے کہ اگر آدمی مر جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو بہن کو جو جائیداد ہے اس میں سے آدھا حصہ ملے گا، اور اگر مرنے والی عورت ہو اور اس کے کوئی اولاد نہ ہو یعنی وہ کلالہ ہو تو اس کا بھائی اس کا وارث بنے گا. اس کو ایک بھائی ہو اس کا بھائی اس کا وارث بنے گا. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانُ مِمَّا تَرَكَ، اور اگر بہن دو ہو تو جائیداد کے دو حصے لگیں گے، جو جائیداد چھوڑی ہوئی موتا کی، اور اس میں سے ان دونوں کو حصہ ملے گا. دو حصے ان کو دو حصوں میں ان کی تقسیم ان کو بٹوارا ہوگا. جائیداد کے 3 حصے لگیں گے جس میں سے 2 حصوں میں ان کا بٹوارا ہوگا. اور اگر کئی بھائی کئی بہنیں ہوں، مرد بھی ہوں عورتیں بھی ہوں، تو مرد کو 2 حصہ ملے گا اور عورت کو 1 حصہ ملے گا. یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کے سامنے اس بات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم لوگ گمراہ نہ ہو، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. معزز سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ سورۃ النساء کی سب سے آخری آیت کریمہ ہے. سورۃ النساء کی سب سے آخری آیت کریمہ ہے. یہ آیت کریمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری ایام میں نازل ہوئی. جب سورۃ النساء مکمل ہو چکی تو اس کے بعد سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں ایک میت ہوتا ہے جس کو شرعی اصطلاح میں کلالہ کہتے ہیں. کلالہ کے میراث کے ایک پہلو کو بیان کیا گیا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں سوال کیا. خاص طور سے اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر، اور اسی روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب المرضہ میں، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کتاب الفرائض کے اندر روایت کیا ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اس وقت پہنچے جب میں بے ہوش تھا، بیمار تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وضو کیا اور وضو کے پانی کے چھینٹے مارے، یا لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو پانی کے چھینٹے مارو. جب پانی کے چھینٹے مارے تو مجھ کو ہوش آ گیا. تو میں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی کلالہ مر جاتا ہے اس کے وارثین میں میراث کو کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ جو آیت میراث ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا. معزز سامعین کرام، ہم آپ کو بتلا دیں کہ کلالہ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کے آیت نمبر 12 میں کلالہ کے میراث کی ایک پہلو کو بیان کیا ہے، اور اسی صورت کے آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 میں جو دوسرے وارثین ہیں ان کے میراث میں کیا کیا حصہ ملے گا، آسین میں ان کو کیا کیا حصہ ملے گا، ان کی وراثت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلالہ کے میراث کے ایک اہم پہلو کو بیان کیا ہے جس کو ہم ابھی تھوڑی دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے بیان کرنے والے ہیں. سامعین کرام، سب سے پہلے یاد رکھیے کلالہ کس کو کہتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے بتلایا تھا، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی روایت کیا ہے کہ کلالہ جو ہے وہ اکلیل سے مشتق ہے. اکلیل، اور اکلیل کہتے ہیں تاج کو جو سر میں پہننے کے بعد سر کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے. کلالہ کہتے ہیں اس موتا کو جس کے اصول میں بھی اور فروع میں بھی کوئی وارث نہ ہو، یعنی ماں باپ اور ماں باپ کے اوپر کا کوئی وارث نہیں ہو اور اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہو. ظاہر سی بات ہے، اولاد اگر نہیں ہوگی تو پوتا پوتی بھی نہیں ہوگا. تو جس کے اصول میں یعنی اس کے باپ میں دادا میں اوپر کوئی بھی وارث نہ ہو، اور اسی طرح سے اس کے فروع میں
یعنی اس کی کوئی اولاد نہ ہو. جب اولاد نہیں ہوگی تو پوتا پوتی بھی نہیں ہوگی. اس کو کہتے ہیں کلالہ، ایسے وارث کو. اور اس کے جو دوسرے وارثین جو چاروں طرف سے گھیرے ہوتے ہیں وہ اس کے بھائی بہن ہوتے ہیں. یعنی ایسا آدمی جس کے ماں باپ میں کوئی نہ ہو اور جس کے نیچے بھی کوئی نہ ہو، اولاد میں بھی کوئی نہ ہو، اور اس کے بھائی بہن ہو، تو اس کے وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ تو سب سے پہلے یاد رکھیے، کسی بھی آدمی کے جو بھائی بہن ہوتے ہیں اس کی 3 قسم شریعت کے اندر. جو انسان کے بھائی بہن ہوتے ہیں اس کی 3 قسم ہیں. پہلی قسم حقیقی اور سگے بھائی بہن. حقیقی اور سگے بھائی بہن، جس کے باپ بھی ایک ہوتے ہیں اور ماں بھی ایک ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حقیقی سگے بھائی بہن. دوسرا ہوتا ہے اللاتی، یعنی جس کے باپ تو ایک ہوتے ہیں لیکن مائیں الگ الگ ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں اللاتی یا سوتیلے بھائی بہن بھی کہہ سکتے ہیں. اور تیسری قسم ہوتی ہے اخلاقی، یعنی ماں ایک ہو لیکن باپ الگ الگ ہو. یعنی ایک عورت کی شادی پہلے کسی سے ہوئی تھی، اس کے بچے تھے، اب وہ طلاق دے گیا یا مر گیا، اب اس نے پھر دوسری شادی دوسرے مرد سے کی تو اس سے بھی بچے ہوئے، تو دونوں اخلاقی بھائی بہن ہوئے. اس سورت کے آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. یعنی اگر کوئی آدمی کلالہ مر جائے، اس کے اصول میں بھی کوئی رشتہ دار نہ ہو، اس کے نیچے بھی کوئی اس کا بیٹا اولاد وغیرہ نہ ہو، تو یہاں پر بتلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر کوئی آدمی کلالہ مر جائے اور اس کے ایک بھائی ہو اور ایک بہن ہو، تو جو جائیداد ہوگا اس میں سے دونوں کو چھٹا حصہ ملے گا. یعنی پورے جائیداد کا 1/6 دونوں کو ملے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا کہ اگر بھائی بہن زیادہ ہوں تو 1/3، آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 1/3 حصہ ملے گا. تو یہ کن کو ملے گا؟ یہ حقیقی بھائی بہن کو نہیں، ایسے بھائی بہن جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہو، جس کو اخلاقی کہتے ہیں، وہاں پر اس کا حصہ بیان کیا گیا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقی اور سوتیلے بھائی بہن کا حصہ بتلایا کہ اگر کوئی حقیقی بھائی بہن ہو یا سوتیلے بھائی بہن ہو، اور کیا ہے کہ اس کے باپ کی طرف سے بھی کوئی رشتہ دار نہ ہو، نہ باپ ہو نہ دادا ہو وغیرہ وغیرہ، نہ ہی اس کے اولاد ہو، تو حقیقی جو بھائی بہن ہوں گے ان کو کتنا حصہ ملے گا؟ تو اس سلسلے میں 2 باتوں کا یاد رکھنا ضروری ہے. پہلی بات کہ اگر کوئی آدمی کلالہ مر رہا ہے، لاولد ہے، اس کے باپ دادا بھی نہیں ہے، لاولد ہے، اگر کوئی آدمی کلالہ مر رہا ہے اور اس کے حقیقی بھائی بہن موجود ہیں، یعنی باپ بھی ایک اور ماں بھی ایک، ایسے بھائی بہن کی موجودگی میں سوتیلے بھائی بہن کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اگر ایسے بھائی بہن ہیں تو سوتیلے بھائی بہن کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور اگر حقیقی بھائی بہن نہیں ہوں گے تب جا کر کے سوتیلے بھائی بہن کو ملے گا. پہلی بات یہ رکھنا. دوسری بات، جس طرح سے اولاد میں وراثت کی تقسیم ہوتی ہے ویسے ہی کلالہ اگر کوئی آدمی مرتا ہے، لاولد جس کے اولاد نہیں ہے، اگر کوئی آدمی مرتا ہے تو جس طرح سے بیٹوں میں اور بیٹیوں میں وراثت تقسیم ہوتی ہے ویسے ہی بھائی بہن میں تقسیم ہوگی. مثلا صرف اگر ایک بہن ہوگی تو پورے جائیداد کا آدھا حصہ اس بہن کو مل جائے گا. اگر 2 بہن یا 2 سے زیادہ ہوگی تو پورے جائیداد کو 3 حصوں میں لگا کر کے جو 2 حصے ہوں گے وہ بہنوں کے اندر بانٹ دیا جائے گا. اگر صرف ایک بھائی ہوگا تو پورے جائیداد کا وارث بنے گا. اور اگر سب ملے جلے ہوں گے، یعنی 2 بھائی 4 بہن یا 4 بھائی 2 بہن یا 6 بھائی 4 بہن، اگر اس طرح سے ملے جلے ہوں گے تو ہر مرد کو 2 حصہ ملے گا اور عورت کو 1 حصہ ملے گا، جو کہ بیٹا بیٹی کا جو ہے وراثت کی تقسیم ہے. یہاں پر یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے. دوسری بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی کلالہ مرتا ہے تو اس کی بھی 2 صورت ہے. پہلی صورت یہ ہے کہ کلالہ یا تو مرد ہوگا یا عورت ہوگی. اگر مرد ہے اور اس کی بیوی موجود نہیں ہے، یا اگر عورت ہے اور اس کا شوہر موجود نہیں ہے، یہ ایک صورت ہے. دوسری صورت کیا ہے کہ مرد ہے اور اس کی بیوی موجود ہے، مرد ہے اور اس کی بیوی موجود ہے، بیوی ہے اور اس کا شوہر موجود ہے. تو یاد رکھیے، اگر مرد کی بیوی موجود ہے یا عورت کا شوہر موجود ہے تو جو اس کا حصہ شریعت نے رکھا ہے اس کو نکالنا ہوگا اور اس کے بعد بھائی بہن میں تقسیم ہوگا. اگر بیوی ہے بیوی کا حصہ نکالنا ہوگا، اگر شوہر ہے تو شوہر کا حصہ نکالنا ہوگا. مثال کے طور پر ایک آدمی مرا، لیڈیز ہے وہ، اور اس کا شوہر بھی ہے، اس کے باپ وغیرہ نہیں ہے، اس کے اولاد بھی نہیں ہے، اور اس کی ایک بہن ہے.
تو جائیداد میں سے آدھا جو ہے وہ شوہر کو مل جائے گا اور آدھا بہن کو چلا جائے گا. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یستفتونک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے کلالہ کے بارے میں پوچھتے ہیں. یستفتونک کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں. لیکن آگے اللہ نے کیا کہا؟ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ لوگ آپ سے کلالہ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، مسئلہ بتاتا ہے کہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی آدمی مر جائے لا ولد، اس کی کوئی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اور اگر اس کی ایک بہن ہو تو فلہا نصف ما ترک، تو جو جائیداد وہ چھوڑے گا اس میں سے آدھا حصہ کس کو مل جائے گا؟ بہن کو مل جائے گا. آگے فرمایا وہو یرثھا، اور اگر مرنے والی عورت ہے، کلالہ تو دونوں ہو سکتا ہے نا، مرد بھی ہو سکتا ہے عورت بھی ہو سکتی ہے، عورت کی بھی جائیداد ہوتی ہے، سب جگہ نہیں ہوتی لیکن ہوتی ہے. تو اگر کوئی عورت ہے جس کا کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے باپ وغیرہ بھی نہیں ہے، اور اگر وہ مرتی ہے اور اس کا ایک بھائی ہے، تو جو بھائی ہوگا اس کے پورے جائیداد کا مالک ہوگا، بھائی اس کے پورے جائیداد کا مالک ہوگا. آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اگر مرنے والے کی صرف بہنیں ہیں، دو بہنیں ہیں یا دو سے زائد بہنیں ہیں، تو اللہ نے فرمایا فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو جو جائیداد چھوڑے گا اس میں سے دو حصے بہنوں کے اوپر، بہنوں کے حصے میں جائیں گے، دو حصے، یعنی پورے جائیداد کو 3 حصوں میں لگا کر کے 2 حصہ جو ہوگا وہ بہنوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا. اگر 2 ہے تو دونوں کو آدھا دے دیا جائے گا، اگر 3 ہے تو 2 حصے کو 3 میں ڈیوائڈ کر دیا جائے گا، اگر 4 ہے تو 2 حصے کو 4 میں ڈیوائڈ کر دیا جائے گا، اگر 6 بہنیں ہیں تو اسی 2 حصے کو پورے 6 میں ڈیوائڈ کر دیا جائے گا. سمجھ بات آ گئی؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اگر کئی بھائی ہوں، کئی بہنیں ہوں، مرد بھی ہوں عورتیں بھی ہوں، تو اللہ نے فرمایا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یعنی جو عورتوں کو 2 حصہ ملے گا اس میں سے ڈبل کس کو ملے گا؟ ایک مرد کو ملے گا، یعنی ایک مرد کو ڈبل ملے گا، عورت کو سنگل حصہ ملے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کے سامنے واضح طور پر کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم لوگ گمراہ نہ ہو، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. معزز سامعین کرام، کلالہ کے تعلق سے یہ باتیں تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. الحمدللہ یہاں پر سورۃ النساء بھی مکمل. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.